السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم ویڈیو کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کا نام ہے محمد سب کے لیے پارٹ 2۔ پارٹ 1 ہم نے کیا تھا جی، اور بہت اچھے سے سمجھا تھا۔ ابھی پارٹ 2 دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ویڈیو سیریز کا یہ دوسرا حصہ یعنی پارٹ 2 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ یعنی پہلے حصے میں ہم نے کیا کہا تھا تھوڑا سنکشیپ میں اور شارٹ کٹ میں سن لیتے ہیں تاکہ یہ دوسرا حصہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ہم نے پہلے حصے میں سنا کہ مکہ شہر تقریباً 4000 سال پہلے بالکل بنجر کالے پتھروں سے گھرا ہوا ایک لک و دک چٹیل میدان تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے اس کو آباد کیا۔ اس سے پہلے وہاں نہ آدم تھا نہ آدم ذات تھا، نہ پانی کا نام و نشان تھا نہ ہریالی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے، ان کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے زمزم نکلا اور پانی کا اچھا خاصا انتظام ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا وہاں پر آیا اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں رہنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ میں بت ہی بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کعبہ کے جو ٹرسٹی تھے، جو متولی تھے، وہ بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کعبے کے ٹرسٹیوں میں جھگڑے ہونے لگے اور چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہونے لگی۔ جیسے آج کل مسجدوں کے ٹرسٹیوں میں متولیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ٹرسٹی بدل جاتے ہیں یا پھر الیکشن ہو کر متولیان بدل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس کی طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ اپنی طاقت کی زور پر کعبے کا ٹرسٹی بن جاتا تھا۔ پھر کعبے کی چابیاں اس کے پاس ہوتی تھی، پھر اس کی حکومت آ جاتی تھی۔ وہ جسے چاہتا انٹری دے دیتا اور جسے چاہتا نو انٹری کر دیتا۔ سب سے پہلے یہ چابیاں بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ہاتھوں میں ہی تھی۔ پھر اس کے بعد بنو جرہم کے ہاتھوں میں آئی، پھر عمالقہ قبیلے کے ہاتھوں میں آئی، پھر بنو خزاعہ کے قبضے میں آئی۔ یہ سب قبیلوں کے نام ہیں، ان سب کے ترجموں میں یا اس کے میننگ میں آپ نہ پڑھیں۔ پھر بیت اللہ یعنی کعبے کی الگ الگ خدمتوں کا، سیواؤں کا ڈپارٹمنٹ بنا۔ جیسے آج کل منترالے بنتے ہیں نا، ہر الگ الگ کام کے، ہر کام کے الگ الگ منترالے، الگ الگ منصب تھے۔ جس کو جو بھی خدمت یا ڈپارٹمنٹ یا منترالے ملتا وہ خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا۔ ان سب عہدوں کو عربی میں مناصب کہتے ہیں اور ایک خدمت کو منصب کہتے ہیں۔ ان سب خدمت میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جس کو عربی میں منصب سقایا یعنی پانی پلانے کی خدمت، جس کو آج کل کی زبان میں جل وبھاگ یا پانی پروٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ حاجیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا۔ اب پانی کے انتظام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں یہ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا؟ اس لیے کہ زمزم کا کنواں ان جھگڑوں کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ کیوں بند ہو گیا تھا اور کیسے بند ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہی سب جھگڑے، کعبے کے ٹرسٹی بننے کے اور مکہ کے سردار بننے کی چکر میں جب بنی جرہم کی لڑائی ایک قبیلے بنو خزاعہ سے ہوئی تو انہوں نے یہ کنواں مٹی ڈال ڈال کر پاٹ دیا یعنی بند کر دیا، اور بنی جرہم نے مکہ سے بھاگتے بھاگتے بیت اللہ کا کچھ قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں ڈال کر مٹی سے بند کر دیا اور زمین دوز کر دیا جیسے وہ کنواں تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد مکہ میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی، اس لیے لوگوں کو مکہ کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا، اور جب حاجی آتے تھے تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے یہ خدمت
یہ ڈپارٹمنٹ، یہ منترالیہ، یہ جو منصب سقایا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ کسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا، اور کسی قبیلے کے پاس کعبے کی چابیاں بھی ہوتی تھی، اور جو ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ چابیاں ہوتی تھی کعبے کی، اس خدمت کو عربی میں منصب حجابہ کہتے تھے۔ تیسرا منصب یعنی تیسرا ڈپارٹمنٹ منصب رفادہ تھا، یعنی حاجیوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا، آج کل کی زبان میں اسے خوراک منترالیہ کہہ دیجئے۔ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے جن کے ذمے الگ الگ خدمتیں، الگ الگ سیوائیں تھی، اور جن کو بھی یہ ڈپارٹمنٹ ملتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے تھے۔ ایک آخری صدی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، بنو اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکی کی سرداری چھین لی اور کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی بن کلاب نے مکہ کو خوب ترقی دی اور ترقی کے کام کیے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا کہ ایک بڑی عمارت، یعنی ایک بلڈنگ کہہ لیجئے، بنوائی، جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکہ میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، سب خیموں میں اور تمبو میں رہا کرتے تھے۔ قصی بن کلاب نے یہ عمارت اس لیے بنوائی کہ اس میں مکہ کے سرداروں کی مجلسیں، مشورے ہوا کریں، جیسے آج کل ہر صوبے میں اسمبلی اور منترالیہ ہوا کرتے ہیں جہاں صرف منتری بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد قصی بن کلاب نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دی اور لوگ پکے مکان بنانے لگے۔ اور تیسرا بڑا کام جو قصی بن کلاب نے کیا کہ ابھی تک جو حاجی مکہ میں آتے تھے وہ اپنے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، قصی بن کلاب نے یہ طریقہ بالکل ختم کر دیا، یہ قانون ہی ختم کر دیا اور اپنے ہی قبیلے قریش پر ٹیکس لگا دیا، اور ان پیسوں سے، جو ٹیکس سے جو پیسہ جمع ہوتا تھا، ان پیسوں سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو قصی بن کلاب نے مکہ میں ایجاد کیا۔ قصی بن کلاب قبیلے قریش کا تھا، اس نے خوب مکہ کو ترقی دی اور ترقی والے کام کیے۔ پورے مکہ میں کیا، پورے عرب میں اس کی واہوائی ہونے لگی۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ذرا غور سے سنیں۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام عبد الدار تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بن کلاب بوڑھا ہوا تو اس نے کعبے کے سارے عہدے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ ہی سال کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا یعنی پانی کا ڈپارٹمنٹ اور منصب رفادہ یعنی کھانے کا ڈپارٹمنٹ عبد مناف کے حصے میں آیا، اور منصب حجابہ یعنی کعبے کی چابیوں والا منصب اور جنگوں میں جھنڈا سنبھالنے کی خدمت والا جو ڈپارٹمنٹ تھا، یہ عبد الدار کے حصے میں آیا۔ پھر چلتے چلتے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ خدمتیں، یہ ڈپارٹمنٹ آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، منتقل ہوتی رہی۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ یہ ساری ذمہ داری بعد میں عبد شمس کے پاس آئی، اس کے بعد عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آئی، اور یہ ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنے قوم کے سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی مکہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیے، اور دوسرے ملکوں سے یعنی دوسری کنٹری سے جو بزنس کے معاہدے ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ کیے، جسے آج کل کی زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ اس سے مکہ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے، اور ہاشم نے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مکہ سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے یعنی بزنس ٹور باہر جائیں گے۔ ایک قافلہ، ایک ٹور سردیوں میں یمن جائے گا اور دوسرا قافلہ گرمیوں میں ملک شام جائے گا۔ اس فیصلے سے مکہ والوں کو بہت مالی فائدہ ہوا اور سب خوشحال ہو گئے۔
और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी, क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहाँ कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला कर लिया कि वो कुआं तो जरूर खोदेंगे। मगर जब उन्होंने कुरैश से यानी अपने कबीले वालों से इसका जिक्र किया, अपने ख्वाब का जिक्र किया, कुएं का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात की, तो वो लोग तैयार नहीं हुए और खुद तो तैयार नहीं हुए, अब्दुल मुत्तलिब को भी मना करने लगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे। वो तो फैसला कर चुके थे कि वो कुआं तो जरूर खोदना है। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को ये ख्याल आया कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मुझे दूसरों के पास जाने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे काम में हाथ बटाएंगे। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा मैं कसम खाता हूं कि तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद हारिस और अब्दुल मुत्तलिब यानी दोनों बाप बेटों ने मिलकर वो कुआं खोद ही डाला। बहुत मेहनत की, लेकिन कुआं खोदते खोदते उनको कुछ सोने का सामान भी मिला। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कबीले बनु जुरहुम था वो मक्का से भागते हुए उन्होंने कुछ कीमती सामान काबे का उस कुएं में दफन करके मिट्टी से उस कुएं को जमीन दोज कर दिया था। तो इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को कुआं खोदते वो सारा सामान मिला। अब्दुल मुत्तलिब ने वो सारा सामान लेकर काबे को खूब सजाया और फिर कुआं खोदने लगे और कुआं खोदते ही पानी का चश्मा उबल पड़ा, वो तो जमजम था। फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। जब सब बेटे जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का ख्याल आया। क्या कसम थी? कि एक बेटे को अल्लाह के नाम पर जुबा करने का। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम पूरी करने का फैसला किया और सब बेटों के नाम का कुरा डाला। उस वक्त तो जो भी कुरा अंदाजी यानी चिट्ठियां, जिसको हम चिट्ठियां डालना बोलते हैं, तो सब बेटों का नाम लिखकर वो कुरा अंदाजी की। तो उस कुरे में कुर्बानी के लिए किसका नाम आया? सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम आया। और ये अब्दुल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, अब्बू थे। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम दूसरे हिस्से में यहीं पर रुक जाते हैं। इसके आगे हम इसके आगे की बातें, इसके आगे के वाक़ियात आपको तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तीसरा हिस्सा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये मालूमाती लगता है और आपको अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, जैसे आपने हमसे वादा किया था कि हर वीडियो देखने वाला इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करेगा। मेरे लिए दुआ करते रहें और सारी इंसानियत और सारी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम बहुत मस्त भी एकदम डिटेल में बताया जा रहा है ना अपने को, तो मज़ा आ रहा है कैसे वो बताया गया, फिर कैसे मतलब पावर स्ट्रगल चल रहा था, फिर जिसके पास ज़्यादा पावर है वो ही बोलते ना काबे को ऐसा टेक ओवर कर लेता था कि अब मैं ही यहाँ पे चलाऊंगा, और अपनी मर्जी की चलाते थे उधर। उन्होंने वो भी बोला ना स्टार्टिंग में जब वो सब कुछ शुरू होने लगा तो लोगों के बीच में झगड़े होना शुरू हुए, पावर स्ट्रगल आया, झगड़े शुरू हुए, फिर अलग अलग लोगों को वो अलग अलग चीज़ें दे दी संभालने के लिए, डिपार्टमेंट्स यस वो दे दी। एंड उसमें भी झगड़ों में एक जमजम का कुआं बंद करके चले गए ऊपर से, वो कर दिया। कितने टाइम तो वहाँ पानी की प्रॉब्लम रही, फिर कैसे वो एक फैमिली टू फैमिली वो बढ़ते गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, फिर जमजम का कुआं वापस से कैसे मिला, जैसे उनको सपने में आया, उन्होंने खोदा वहाँ पे, उन्होंने 10 बेटे मांगे, उनको 10 बेटे भी मिले ऊपर से, बोलते ना बहुत अच्छे डिटेल में बताया है, बहुत अच्छा लगा। बट अभी आगे देखना है कि कैसे अभी कुर्बानी वाला सीन आने वाला कि कैसे सबसे होगा, छोटा लड़के का नाम आया ऑफ कोर्स, बट बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हमें भी थोड़ा हिस्ट्री में अच्छे से मालूम पड़ रहा है, तो शुक्रिया गाइस, हम और करेंगे और देखेंगे क्योंकि हमें खुद बेताब है जानने के लिए आगे कैसे होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।